بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے جی کہ پاکستان کو انتشار نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ کل 14 اگست کا دن گزرا جی، اور اس میں ہم نے یہ ایک چیز دیکھی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ایک طرح سے ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ایک مائنڈ سیٹ خاص طور پہ یہ یوتھ کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسٹیٹ کے حوالے سے، کنٹری کے حوالے سے، جس کو میں اگر تھوڑا سا مختصر کروں کہ جیسے کوئی خدا نہ خواستہ احساس کمتری کا شکار پاکستان کے ساتھ ہمارے جو جذبات ہیں یا جو ہمارے جو ایموشنس ہیں اس کو بڑا تھوڑا سا اس کی چھیڑ چھاڑ یا اس کو کمزور اس جذبے کو ایک لحاظ سے کرنے کی ایک کوشش۔ تو میں اس کرنٹ موضوع کے اوپر تھوڑی سی آپ لوگوں کی سامنے گوش گزار چیزیں کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم وطن عزیز پاکستان کی ہسٹری کے اوپر تھوڑی سی بات کریں تو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے وہ سب کچھ ہے، یعنی کہ وہ تمام بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ جن کے اوپر لوگ دنیا کی قومیں جو ہیں نا وہ فخر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دنیا میں ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، اور دیکھیں نا کتنے امیر اسلامی ملک ہیں، اسلامی کنٹریز ہیں جی ہمارے پاس، کوئی 58 57 کے لگ بھگ، کسی کے پاس ابھی تک آج کی تاریخ تک جو ہے نا وہ نیوکلیر پاور نہیں ہے، صرف ہم ہیں، پاکستان ہے جس کے پاس ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں دفاع، ڈیفینس، اور اس بات کے اوپر یہ بات کرنے سے پہلے نا میں ابھی آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا یوٹیوب پہ جائیں اور یہ لدھیانہ انڈیا کا پنجاب جو ہے نا، انڈین پنجاب، دور کی بات نہیں، یہ ہمارے نیبر میں، تو وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور میڈیا میں اس کو رپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ اور ابھی چند دن پہلے کی یہ بات ہے جناب کہ وہاں پر مسجد کے اندر امام مسجد صاحب کو مسجد کے اندر اس کو جلا دیا گیا، اور یہ میڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کبھی اگر انڈیا میں ٹریولنگ کریں تو وہاں پر مسلمانوں کو آج بھی بزنس پوری آزادی کے ساتھ نہیں کرنے دیا جا رہا، اور ہم اس وقت جہاں پر موجود ہیں ہمارے کتنے دشمن ہیں، ہمارے اپنے بھی دشمن بن کے، میں اب کنٹریز کے میں کیا نام لوں، افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے اس وقت، ہسٹری اس کی دیکھیں شروع سے لے کے آج تک۔ تو پاکستان کا جو دفاع جو ہے یہ ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ جی بڑا مضبوط ہے، بڑا ناقابل، یہ واقعی ناقابل تسخیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہمارے پاس ایک خوددار برا، جب بھی پاکستان کے اوپر برا سیلاب کی بات کر لیں، زلزلے کی بات کر لیں، تو ہماری قوم نے اپنے ملک کو سپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوددار قوم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے جی ہمارے اوپر۔ اور اس کے بعد آج کے اگر دور میں دیکھیں تو سی پیک جو تکمیل کے مراحل میں ہے، اور ہماری دشمن کی نیندیں حرام ہیں، کھڑک رہا ہے ان کو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دشمن کو وہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، مختلف طرح سے وہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں، ہماری یوتھ کو وہ ورگلانے کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے ہنرمند اور جناب ہماری جو یوتھ جو ہے ان کی جو ذہانت ہے پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، اور پوری دنیا میں ہماری یوتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے، ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کو، ہمارے انجینئرز کو، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اور آئی ٹی کے شعبے میں یہ بھی ایک اللہ کا اس وقت فضل ہے کہ پاکستان نے خود کو ہم نے منوا لیا ہوا ہے آئی ٹی کے شعبے میں۔ مطلب بات کرنے کا مختصراً یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے جی، جو دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر ایک دو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی جو 76 سالہ ہسٹری جو ہے نا ہماری، وہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح سے اس کو اب ہم خدا نخواستہ سمجھنا ہم شروع ہو چکے ہیں، جب ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اب ہر جگہ پہ یہی موضوع چل رہا ہے نا آج کل، تو ہماری 76 سالہ ہسٹری جو ماضی جو ہے وہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ اس میں ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ذرا اس ذہن سے باہر آ جائیں، یہ میں خاص طور پہ اپنی یوتھ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ اداروں نے یہ کر دیا، دیکھیں ہمارے پاس اللہ کا فضل، جیسے میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بہت کچھ ہے، 76 سالوں میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے،
ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہم نے ضائع نہیں کیے، اتنے بڑے چیلنجز کے باوجود، اتنے ٹف ٹائم کے باوجود ہم نے بہت کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حاصل بھی کیا ہے، یہ اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، موجودہ صورتحال کے اوپر اگر تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں، اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ موجودہ صورتحال جو ہے اس میں ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور گورنمنٹ یا کہہ لیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، ان کے درمیان ایک بہت بڑا خلیج بن چکا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، فوج جو ہے نا وہ ہمارا ایک نیشنل، ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، اور ہمیشہ پاکستان کو یہاں تک اللہ نے جو ہم ایک آزاد کنٹری کے اندر ہم جو رہ رہے ہیں، یہ فوج کا ہی یہ سارا کنٹریبیوشن ہے۔ تو فوج کے عوام کو چاہیے کہ ہمیں فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی فوج کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی 1 سال یا 2 سال الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جب ہم اپنے ایک بڑے خوفناک قسم کے معاشی بحران سے تقریباً باہر آ چکے ہیں، یعنی کہ ہم ڈیفالٹ کا خطرہ اس وقت جو ہے نا وہ تقریباً ٹل چکا ہے، جیسے بھی ہے بہرحال ٹل چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں الیکشنز ہی واحد حل ہے کہ الیکشنز بر وقت ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ بر وقت ہونے چاہیے، اور الیکشنز کے ڈیلے جو ہیں نا وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ ایک ہمارے ملک کے لیے وہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔